لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو یکے بعد دیگرے اس دنیا میں بھیجتا رہا،
درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے اخلاق و آداب اسلام کا ایک عظیم پہلو۔ محترم حاضرین جمعہ، چند سالوں سے فلسطین کا مسئلہ ہر جگہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اوپر مسلسل ظلم و ستم جاری ہیں۔ اس مسئلے کو ہم صرف فلسطین کا ذاتی مسئلہ نہیں کہہ سکتے، یہ مسئلہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا خانہ کعبہ کے بعد بنایا جانے والا دوسرا گھر ہے۔ یہودی کہتے ہیں اس پر ہمارا حق ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے۔ مسلمان اپنے دعوے میں اس لیے صحیح ہیں کیونکہ بیت المقدس ایک مسجد ہے، اور ایک مسجد پر ایک مومن کا ہی حق ہو سکتا ہے، ایک موحد کا ہی حق ہو سکتا ہے۔ اور یہودی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہمارا حق ہے وہ یہودیوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ماننا چاہیے ویسے ہم نے مانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا مسئلہ آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اسی عاشورہ کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا تھا نحن احق بموسیٰ من، آپ نے کہا کہ موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ایک مسجد پر کسی مشرک کا حق نہیں ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے اس پر اہل اسلام کا حق ہے، اور وہ مسئلہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہر مسئلے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ 50 سال سے ہمارے فلسطینی بھائی جنگوں میں مر رہے ہیں، ان کے بچے کٹ رہے ہیں، ان کی عورتیں مر رہی ہیں، مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان، ہمارے جذباتی قسم کے جو نوجوان ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی کہتا ہے کہ ترکی کیوں نہیں کچھ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے سعودی عرب کیوں نہیں کچھ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی انرجی کو فضول چیزوں میں نہ لگاؤ، اپنی انرجی کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کرو۔ ہم اپنے ملک کے، اپنے شہر کے، اپنے گھر کے بہت سارے مسائل حل نہیں کر پاتے، ہمارے سامنے بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اپنی انرجی کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کرو۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر امت ایک ہوتی، اگر امت متحد ہوتی تو اسرائیل کی اپنی اوقات نہیں تھی کہ وہ فلسطین پر حملہ کرے اور مسجد اقصیٰ اس کے قبضے میں ہو۔ وہ تو ہمارا انتشار ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سے جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو، اللہ رب العالمین مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اللہ رب العالمین ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی، انہی دونوں آیتوں پر آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے بنی اسرائیل، تم اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ اصل میں اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ڈیٹیل ہے۔ مدینہ کے اندر 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔
اسلام جب یہی لوگ بعد میں اسلام لائے تو یہی انصار صحابہ کہلائے۔ اسلام سے پہلے ان کے دو قبیلے تھے، دونوں میں بڑی جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اسی وقت مدینہ میں یہودیوں کے بھی 3 قبیلے رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ بنو نذیر یہ اوس کے ساتھی تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ خزرج کے ساتھی تھے۔ تو جب جنگ ہوتی تھی، اوس اور خزرج والے ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے، تو ان کے ساتھ معاہدہ کرنے والے جو یہودی قبیلے ہوتے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے، قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے تھے۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو وہی یہودی اپنے دوسرے یہودی بھائی کو جو جلا وطن ہو گیا تھا یا قید ہو گیا تھا اس کو پیسے دے کر کے چھڑاتا تھا۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، ان کا پیسہ کیوں دے رہے ہو، ان کو آزاد کیوں کرا رہے ہو، تو کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب بھی اپنے یہودی بھائی کو قید میں دیکھو تو اس کو رہا کراؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک بات کو مان رہے ہو، ایک بات کو نہیں مان رہے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں تمہارے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں تم شریعت پر عمل کرتے ہو، جہاں تمہارے من اور خواہش کے مخالف بات ہوتی ہے وہاں تم شریعت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ شریعت کو اپنے منمانی کے حساب سے فالو کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ جو شریعت کو اپنے منمانی کے مطابق استعمال کرے گا، جہاں جی چاہے گا عمل کرے گا اور جس کو جی چاہے گا چھوڑ دے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ کتاب ہماری، قرآن ہمارا، یہ یہودیوں کی داستان کیوں بیان کی اللہ نے؟ یہودیوں کے بارے میں کیوں بیان کیا اللہ نے؟ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ مسلمانوں، یہ حرکت جو یہودیوں نے کی ہے، جو حرکت بنی اسرائیل نے کی ہے، اگر تم بھی وہی حرکت کرو گے تو تم بھی دنیا میں ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، دوسری آیت، دوسرے پارے کی آیت، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 108۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ان دونوں آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ آج ہمارے گھروں کا، ہماری بستیوں کا، ہمارے محلوں کا جو حال ہے کیا وہ یہی نہیں ہے؟ ایک آدمی 5 ٹائم کا نمازی ہے، ماشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نے توفیق دی حج بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس کی دینداری تب غائب ہو جاتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کی دینداری تب غائب ہو جاتی ہے جب لین دین کا معاملہ آتا ہے، اس کی دینداری تب غائب ہو جاتی ہے جب اخلاق کا معاملہ آتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں۔ صحیح بخاری آپ اٹھائیں گے، کتاب الصلاۃ آپ کو ملے گا، نماز کا چیپٹر، کتاب الزکوٰۃ زکوٰۃ کا چیپٹر، کتاب الحج حج کا چیپٹر، جہاں یہ سارے چیپٹرز آپ کو ملیں گے وہیں آپ کو اخلاق و آداب کا چیپٹر بھی ملے گا۔ اخلاق و آداب کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا، کتاب البیوع لین دین کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ عبادات اور اخلاق دونوں کو ملا کر کے دین بنتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق والا بنایا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو یہ جو آپ کے فالوورز ہیں، یہ جو آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے۔ میرے بھائیوں، اسلام
اسی طرح سے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں۔ عبادات سے صرف اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اخلاق سے، عبادات سے صرف اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ہمارے اخلاق سے راضی ہوتے ہیں، اور اسلام اس ہندوستان کے اندر ہمارے اخلاق سے آیا۔ اس ہندوستان کے ساحل سمندر پر جب مسلمان تجارت کرنے آتے تھے تو یہاں کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے لین دین، اخلاق اور ایمان کی صفائی جب دیکھتے تھے تو ان کو کوئی لالچ، کوئی پیسہ نہیں، بلکہ وہ لین دین کی، اخلاق کی، معاملات کی صفائی دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج اخلاق میں ہم زیرو ہیں۔ اگر کوئی پانچوں ٹائم کا نمازی ہے، اخلاق کا پابند ہے، تو اس کی داڑھی پر اعتراض ہے۔ کہتے ہیں ارے فلاں کو دیکھو، بڑا پانچوں ٹائم کا نمازی ہے، داڑھی نہیں رکھتا۔ ارے فلاں کو دیکھو، بڑا داڑھی رکھا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر داڑھی والا شراب پی رہا ہے تو اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے؟ اگر نمازی آدمی حرام کھا رہا ہے تو اس میں نماز کا کیا قصور ہے؟ یہ پوائنٹ ہمیں، یہ نقطہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ دین نہ تو صرف عبادات کا نام ہے، اور دین نہ صرف اخلاق کا نام ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ دونوں کو ملا کر کے دین بنتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین جو عظیم رب ہے، جو عظیم صفات والا رب ہے، اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ابو اسود تابعی ہیں، اماں عائشہ سے سوال کرتے ہیں، اماں عائشہ آپ نبی کی بیوی ہیں، آپ نبی کی گھر والی ہیں، مجھے بتائیں آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ اماں عائشہ کہتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، آپ کی زبان پر کبھی گالی نہیں آتی تھی، آپ کی زبان پر کبھی گندگی نہیں آتی تھی، ولا متفاحشا، اور میرے نبی کبھی گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دیتے تھے، فحش باتوں کے جواب میں بھی میرے نبی نے کبھی کوئی فحش بات نہیں کہی، ولا سخابا فی الاسواق، اور میرا نبی بازاروں میں چیخنے چلانے والا، شور و گل کرنے والا نہیں تھا، ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، میرا نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتا تھا، ولکن یعفو ویصفح، میرا نبی معاف کرنے والا تھا، درگزر کرنے والا تھا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں میرے بھائیوں۔ آج ماشاءاللہ ہم متبع سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز کی ایک ایک حرکت نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہم نماز کی ایک ایک حرکت نبی کی سنت سے حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق پر پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے نبی صرف نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ کیا ہمارے نبی صرف زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ کیا ہمارے نبی اخلاق میں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں؟ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرا سی بات پر طیش میں آ جانا، ذرا سی بات پر گالیاں منہ سے نکال دینا، ذرا سی بات پر رشتے ختم کر دینا، ذرا سی بات پر آج خاندان میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں آج زندگی اور بات چیت بند ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں میرے بھائیوں۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی غصے میں ہوتے تھے، جب آپ شدید غصے میں ہوتے تھے تو جملہ کہتے تھے، اس جملے پر آپ غور کریں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کے وقت کہا کرتے تھے ما لہو تریب جبینہ، اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اس کی پیشانی مٹی میں مل جائے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ میرے نبی کا ایکسٹریم غصہ تھا، میرے نبی اس انتہائی غصے کے وقت یہ جملہ کہا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کا گزر ہوا۔ یہودی کل بھی خبیث تھے، یہودی آج بھی خبیث ہیں، انبیاء کی قاتل ہے یہ قوم، ہمارے نبی کو بھی اس نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال یہودی گزرے، لوگ السلام علیکم کہتے تھے، یہودیوں نے کہا السلام علیکہ، نعوذ باللہ، اے محمد آپ پر موت آ جائے، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر ہے یہ جملہ نبی کے چاہنے والوں کے لیے بڑا خطرناک تھا۔ اماں عائشہ نے یہ جملہ سنا، اماں عائشہ نے کہا اے یہودیوں، میرے محبوب کو گالی دیتے ہو، وعلیکم السلام واللعنہ، میرے محبوب کو گالی دیتے ہو، تمہارے اوپر موت آ جائے، تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا یہ غصے والا انداز دیکھا، کہا مہلا یا عائشہ،
نبی نے یہودیوں کو نہیں سمجھایا، نبی نے اپنی بیوی کو سمجھایا، کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ تھوڑی نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العالمین ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا، اولم تسمع ما قالوا، ان لوگوں کا جملہ نہیں سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں نے سنا بھی، میں نے جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، میں نے جواب دے دی، لیکن اپنی زبان کو آلودہ نہیں ہونے دیا، اپنی زبان کو گندا نہیں ہونے دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نماز کے پابند ہیں، ہمارا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ بڑے بڑے فتویٰ والوں کو ان کی پیشانی کو فتویٰ سے مزین دیکھیں گے، اور ساتھ میں ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازموں کے، خادموں کے آنکھوں میں آپ آنسو بھی دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مالک ہم پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ ہمارے نبی کا رویہ کیسا تھا؟ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ 10 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی مدت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لی اف قط، میرے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ انس بن مالک یتیم تھے، ان کی ماں حضرت ام سلیم انس بن مالک کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے۔ انس بن مالک نبی کی خدمت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ان کو ساتھ لے جاتے، سفر میں ساتھ رکھتے، حضر میں ساتھ رکھتے، جہاں بھی جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرو تو ایسے کرو جیسے میرے نبی کیا کرتے تھے، سفر میں ساتھ رکھا، حضر میں ساتھ رکھا۔ اور میرے بھائیوں، آج جب ہم اسکولوں میں، کالجوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اسکول سے، کالج سے پڑھنے کے بعد وہ اسکول، وہ کالج ہمیں ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ لڑکا پڑھائی کے دور میں چاہے جیسا بھی رہا ہو، ایک رول بنا ہے، ایک اصول بنا ہے، ایک قاعدہ قانون بنا ہے کہ وہ اسکول، وہ کالج ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کر کے دیتا ہے کہ ہمارا یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے کریکٹر بہت اچھے ہیں، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ مگر وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ فرضی بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں میرے نبی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ شخص دے رہا ہے جس نے 10 سال تک نبی کی خدمت کی۔ کہتے ہیں فما قال لی اف قط، میرے نبی نے کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو نبی نے کہا ہو تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہو تو میرے نبی نے کہا ہو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آج اخلاق میں ہم زیرو ہیں، ہم ماشاءاللہ تاخراتوں میں جاگنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، ہماری پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کی عبادات کا ذکر، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کا ذکر، ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات کا ذکر بعد میں کرتا ہے، ان کے اخلاق کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں اور دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے صحابہ کے اخلاق کی اللہ نے تعریف کی۔ آج ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمیں وہ آیت بڑی اچھی یاد ہے کہ اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ بھائی حاکم ہوتا ہے، عورت محکوم ہو گئی۔ ہمیں وہ حدیث بھی بڑی اچھی یاد ہے، ہم نے ہزاروں بار وہ حدیث سنائی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ ہمیں وہ حدیث بھی یاد ہے خلقت المرأۃ من ضلع، کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کی مذمت، عورت کی تحقیر، عورت کی تنقید پر جتنے دلائل ہیں وہ ہم سب کو یاد ہیں۔ عورت کے حقوق کی کوئی بات ہم کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، کام سے چھٹی ہوتی ہے، بیوی بیچاری پسینے میں شرابور ہے، کام میں پریشان ہے، بچے پریشان کیے ہوئے ہیں، مگر کیا مجال ہے کسی کام میں ہاتھ بٹا دے۔
ان کی مردانگی میں کمی آ جائے گی۔ ابو اسود تابعی ہیں، اماں عائشہ سے سوال کرتے ہیں، اماں عائشہ ہمیں بتائیں آپ کی گھریلو لائف کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں یکون فی محنت اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کے کام آیا کرتے تھے، گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے میرے بھائیوں۔ میرے نبی کے، ہمارے نبی کے 11 بیویاں تھیں، کبھی کوئی مثال ایک لا کر کے دے دو، کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ میرے نبی نے کبھی کسی بیوی سے گالی سے بات کی ہو، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو۔ آج ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، مگر ہمارے گھروں سے گالی گلوچ کی آوازیں بھی آتی ہیں، شوہر بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارا گھر میں بڑا روب و دبدبا ہے، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بچوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے بات کر سکے، بیٹیوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ہم سے بات کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کے اخلاق تو نہیں ہے۔ میرے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے نبی کو بھلے ہی بیٹے کا سکھ حاصل نہ ہوا ہو، ایک بیٹا تھا آپ کا ابراہیم، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو میرے نبی رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے نبی کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن وما يقول الا ما يرضى ربنا۔ اے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کا دل رنجیدہ ہے، مگر تیرا باپ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آتی تھی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کا ہاتھ چوم کر کے آپ اپنے بازو میں، اپنے بغل میں آپ ان کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا اپنے بچوں سے پیار تھا میرے بھائیوں۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ بہرحال ہم نوکروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ ہم بہرحال اچھا سلوک تو کر ہی لیتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کسی ان پڑھ سے پالا پڑ جائے، کسی جاہل سے پالا پڑ جائے۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ جاہلوں کے ساتھ، ان پڑھوں کے ساتھ میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ ایک شخص آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے مسجد ایک پاک جگہ ہے جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، صحابہ ان کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابہ لا تضربوا، اے میرے صحابہ اس کو روکو نہیں، پیشاب کر لینے دو، اس کے پیشاب کو مت روکو۔ اور جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اس پر پانی ڈال دو، اس کے پیشاب کو صاف کر دو۔ پھر آپ صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جو تم جذبات میں آ گئے، یہ جو تم طیش میں آ گئے، اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے، یہ میرا اخلاق نہیں ہے، یہ میرا اخلاق نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم دنیا میں سختی پیدا کرنے کے لیے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے میرے بھائیوں۔ ایک ان پڑھ کے ساتھ، ایک کم پڑھے لکھے کے ساتھ، ایک جاہل کے ساتھ اپنے اخلاق کو صحیح کر لو، اپنے معاملات کو صحیح کر لو میرے بھائیوں، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم سب کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے۔ بار الہ ہمارے مسجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تو ظالموں کو ہدایت دے یا ان کے انجام تک پہنچا دے۔ بار الہ تو ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ بار الہ جو ہم میں قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو آسان کر دے۔ بار الہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔